अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौरसिया। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें रखनी है। सबसे पहली खबर जो है वो ईरान से है। ईरान ने दो बड़े अपने उम्मत मुसलमान के लीडरों के नाम इंतखाब किया है। एक को उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई का नाम बताया है और दूसरा पाकिस्तान से इमरान खान को उम्मत मुसलमान का लीडर मुंतखब किया। और जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के निजाम में एक खलबली बात चुकी है। निजाम इस नाम से नफरत करता है, लेकिन दुनिया में उम्मत मुसलमान का जो लीडर है वो इमरान खान का नाम जो है वो ईरान की आवाज में देखा गया है। और ईरानी अहम ओहदेदारान की जानिब से जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया है तो उसमें इमरान खान का नाम लिया गया है और नाम में बाकायदा तौर पे कहा गया है कि एक लीडर जो है वो शहीद हो चुके हैं और दूसरे लीडर जो है वो जेल में है। और देख सकते हैं कि जेल में बैठा शख्स जो है वो कितने उम्मत मुसलमान की उम्मीदें हैं, कितने करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीदें हैं। अब तो पहले करोड़ों उम्मीदें कहा करते थे कि इमरान खान जो है वो करोड़ों लोगों की उम्मीद है, लेकिन अब आपके सामने ये ऐलान किया गया है कि ईरान में इमरान खान को आयतुल्लाह खामनाई के बाद उम्मत मुसलमान का लीडर का खिताब दिया गया है। नाज़रीन किराम, ये किसी भी शख्स के लिए, किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पहले भी इमरान खान को उम्मत मुसलमान का लीडर का खिताब तो पाकिस्तानी अवाम देते रहे हैं, लेकिन अब बैरून मुल्क यानी कि ईरान की जाने से इमरान खान का नाम उम्मत मुसलमान की लीडरशिप में शामिल करना इंतहाई जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए इंतहाई बहुत बड़ी खबर है। ज़ाहिर बात है, ये जो खबर है, जब पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त ईरान के ऊपर है, अबनाए हरमज के ऊपर है, तो उस दौरान ये एक बड़ी खबर आना कि इमरान खान को उम्मत मुसलमान का लीडर करार देना, ज़ाहिर बात है इस वक्त पूरी दुनिया तक ये पैगाम भी पहुंचा होगा, बयान भी पहुंचा होगा। और आप यूं समझे कि जब मज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के साथ चल रहे हैं, जब मज़ाकरात में ईरान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर मज़ाकरात जारी रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आइन मुताबिक जो है वो ईरान की जानिब से इमरान खान साहब को जो है उम्मत मुसलमान का लीडर डिक्लेयर करना यहाँ के निजाम की, यहाँ की हुकूमत की और पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ये खबर है। तो इस खबर का सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये खबर जो है ईरान की जानिब से जो है वो बताई गई है कि आयतुल्लाह खामनाई के जो है वो हमारे शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दो बड़े लीडर थे जो कि उम्मत मुसलमान के लिए, तो उन्होंने दूसरा नाम जो है जनाब इमरान खान साहब का रखा है। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी यहाँ पे खबर है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में एक खिताब किया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की कुछ फटकड़ी औरतें, आप समझते हैं कि फटकड़ी एक ऐसी चीज होती है जिसको लगाने से ना वहां पे जलन होती है और उसको खट्टे में डाल दें तो वैसे वो दूध जो होता है वो फिटकार हो जाता है, फट जाता है, दही बन जाता है, यानी कि वो अपना हुलिया चेंज कर देता है। तो मुस्लिम लीग नून की कुछ खवातीन जो है वो फटकड़ी की तरह जो है वो अब सामने आई हैं और उनको ये हकीकत नहीं पता। ये तो शुक्रगुजार हैं कि डॉन अखबार के जिन्होंने ये फैक्ट चेक के तौर पे कहा कि इमरान खान के बेटों में ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें उन्होंने मुल्क के खिलाफ ऐसी बातें की हों या फिर जनेवा जो पाकिस्तान जिसमें हिस्सा है उसको निकालने की कोई खबर दी हो। तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज को मुस्तरद किया है कि कासिम खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन एक तो पटवारी हैं, जहल हैं, ऊपर से पढ़े लिखे नहीं, औरतें हैं उनकी इंतहाई जहल हैं, उनकी जो दिमाग है वो घुटनों में है और घुटनों वाली जो औरतें हैं वो फटकड़ी तरह फट 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 करती हैं, उनको हकीकत का पता नहीं होता। वो किसी मिरासी ने कोई ट्वीट कर दिया तो जो फटकड़ी हजरात हैं वो उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो गया, हालांकि उन्होंने इमरान खान के बेटों का खिताब सुना भी नहीं होगा, उन्होंने इमरान खान के बेटों के बारे में कोई रिसर्च भी नहीं की होगी, तो उन्होंने ना औ देखा ना ताओ देखा, तो वो फटकड़ियां जो हैं वो फट कर बह रही और मुसलसल जो है वो इमरान खान के बेटों को जो है टारगेट करते रहे। अब इस खबर का जो फैक्ट चेक आया है उसमें बताया ये गया है कि इमरान खान के बेटों ने बल्कि ना तो ऐसी कोई बात की है, बल्कि ये कहा है कि पाकिस्तान को जनेवा के ममालिक में शामिल रहकर उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक की जो है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि उन्होंने अपने बाप यानी कि इमरान खान साहब के बारे में बताया कि कितने अरसे से वो आइसोलेट है, हमारे से गुफ्तगू करवाई जाती है, मेरे बाप की एक आंख जाय हो चुकी है और पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं
وہ اتنی مدہوش ہو چکی ہیں، مذموم ہو چکی ہیں، مظلوم ہو چکی ہیں، باندھی بن چکی ہیں اس نظام کے آگے کہ وہ ایک ملاقات بھی میری فیملی کی جو ہے وہ نہیں کروانے دیتے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں لیکن پاکستان مجھے ویزا نہیں الاؤ کر رہا۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو پھٹکڑیاں ہیں تو وہ پھٹ 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 کرتی ہوئی جو ہے وہ جو ہے پھٹے سپیکر کی طرح جو ہے وہ پھٹ پھٹ کرتی ہوئی جو ہے، ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ اتنی وہ بھرمار کر دی انہوں نے۔ اور انہوں نے کیا کیا الزام لگایا ہے عمران خان کے بیٹوں کے بارے میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب 9 مئی ہوا تھا عمران خان کی بہنیں اور ان کے بیٹے اور ان کی سابقہ بیوی جو ہے وہ نائٹ کلب میں انجوائے کر رہے تھے۔ انتہائی گھٹیا الزام، انتہائی بےہودہ الزام، جب پوری دنیا کی نظریں عمران خان کے اوپر تھیں اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ نائٹ کلب میں جاتی ہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا ناظرین کرام، پھر یہ عورت کارڈ نکال لیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ غلط بات کی ہے، پھر یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پیکا لگنا چاہیے، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ پورا کا پورا مدعا ہی غلط ہے۔ جب عمران خان کے بیٹوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور پھر فیکٹ چیک کے ذریعے ڈان اخبار کی جانب سے یہ فیکٹ چیک طور پہ سامنے آئی کہ جناب ایسی کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن آؤ نہ دیکھا نہ تو دیکھا جھوٹی پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ قوم کو گمراہ کیا گیا۔ اب پیکا ایکٹ جو ہے وہ پھٹکڑی حضرات پہ نہیں نکلے گا۔ اب جب کوئی اس کے اوپر اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پیکا ایکٹ لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ تو جناب جو حقیقت سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی جو گفتگو آئی ہے اس میں کوئی ایسی پاکستان مخالف کوئی گفتگو نہیں کی گئی، بلکہ انسانی حقوق کی جو باتیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر قیدی ہیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو انصاف نام کی اور عدالتی نظام کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، خطرناک اعلان کیا گیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر صاحب نے گزشتہ جب یہ شیعہ علماء کرام کی جانب سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں تو اس دوران علامہ راجہ ناصر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور اس کے بعد اب جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کے رہنما ہیں تو ان کی جانب سے یہ مختلف پیغامات آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کی پرمار ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور اس کو جو ہے وہ ملک بدر کر دینا چاہیے، اس کو ایران بھیج دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے، اور اس سے جو سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ واپس لے جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ جیل جانا چاہیے۔ تو اندازہ لگائیں کہ علامہ راجہ ناصر نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں یہ لگتا ہو کہ ملک کے اندر شیعہ سنی کوئی فساد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کوئی ایسی چیز سوچتا ہے تو اس سے پاکستان کی عوام کو جو ہے بڑا نقصان پہنچے گا، پاکستان کی اندر جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کے بعد کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے سنی علماء کرام کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی کا دل جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ پورا امت مسلمہ چاہے وہ سعودیہ ہو، دبئی ہو، دیگر گلف کنٹریز ہو، ایران ہو، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب یہاں پہ تو تابڑ توڑ حملے کیے گئے، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا، غدار قرار دیا گیا، اور ان کے جو ہے مار دینے کی جو دھمکیاں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کلعدم تنظیم کے لوگوں سے کروائی جا رہی ہیں۔ یہ اندازہ لگا سکیں، اور یہ خطرناک اعلان ہو گیا۔ ناظرین کرام ایک آخر میں نے آپ سے خبر دینی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ گزشتہ دن جب میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا تو میرا ٹاکرا جناب وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب سے ہو گیا۔ تو خواجہ آصف صاحب رمضان شریف میں جب بھی ہمارے سے گزرتے ہیں وہاں پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، کوئی بھی گفتگو کریں گے تو آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ اور عید کے بعد گزشتہ دن جب میں پارلیمنٹ گیا تو خواجہ آصف صاحب سے میرا مختلف جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک جگہ ہے وہاں پہ خواجہ صاحب آ رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا، تو میں نے وہ کیمرہ جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا۔ اور پھر گیٹ نمبر غالباً 1 سے لے کر تو ان کے جو چیمبر تک جاتے ہوئے ہم نے مختلف میں نے سوالات کیے۔ میں نے کہا بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کو اعزاز ملا ہے کہ وہ دنیا کی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، خواجہ صاحب بڑی بات ہے یہ۔ تو خواجہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو جنگ جو امت مسلمہ کے اندر چھیڑی گئی ہے اس میں حق پہ کون ہے؟ تو خواجہ صاحب خاموش رہے۔ میں نے کہا اچھا اتنا بتا دیں
باطل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی خاموشی اختیار کی. اور پھر میں نے کہا کہ کیا پاکستان یہ سالسی میں جو کردار ادا کر رہا ہے یہ پاکستان کے لیے عزت کی بات ہے نا، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی نہ جواب دیا. اور آخر کار جب میرے سوالات مختلف اور بھی سوال تھے، ایک شیطان ملک کا بھی نام لیا، تو میں نے کہا اس کا نمائندہ بھی کیا پاکستان میں آ رہا ہے اس مذاکرات میں؟ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور آخر میں مجھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اتنا کہا کہ یہ بہت حساس ایشو ہے اور اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارے جناب وفاقی وزیر خارجہ، جنہوں نے پوری دنیا کی خارجہ پالیسی بنانی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے حق پہ کون ہے. جواب میں نہ کر دیتا ہے، جواب نہیں دیتا. پھر میں نے کہا باطل کون، اتنا بتا دیں، انہوں نے کہ کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا پاکستان کی بہت عزت ہے، ہم سب کی بہت عزت ہے، تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر دیں، انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. پھر انہوں نے میں نے پوچھا کہ ایک شیطان ملک بھی ہے اس میں، تو ان کا کوئی نمائندہ بھی آ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو آخر میں انہوں نے جواب دیا، وہ دیکھے وزیر خارجہ ہو کر یہ جواب دے رہے کہ میں اس کے اوپر یہ حساس ایشو ہے، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. اندازہ لگائیں یہ امریکی غلاموں کی، امریکی پٹھوں کی، کہ یہ حق اور سچ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس وقت امریکہ حق پہ ہے یا ایران حق پہ ہے یا شیطان ملک حق پہ ہے. تو اندازہ لگائیں یہاں پہ کہ ہمارے جو امریکی غلام ہیں، ابن غلام ہے، ابن غلام ہے، یعنی کہ غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام اور ابن غلام بھی جو ہیں وہ ایک وزیر خارجہ صاحب ہیں، وہ اینڈ پہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک حساس ہے، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ناظرین، یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے بتائی ہے. اگلے 24-48 گھنٹے انتہائی اہم ہونے جا رہے ہیں، خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر جو جاری مذاکرات ہیں ان کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران اس وقت تک کیوں نہیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آنا چاہتا. یہ سب کچھ جو ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، اور ان امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اجازت. آخر میں اللہ پاک سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں. تھینک یو سو مچ.